سورہ طور شروع ہو رہا ہے، 52ویں سورت ہے، وہی 27واں پارہ چل رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے یعنی فائدہ پہنچانے والا ہے، اور رحیم ہے یعنی ترس کھانے والا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نام سے ہم یہ چیزیں شروع کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالی ہم پہ ترس کھا کے ہمارے فائدے کی چیزیں بتا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ مفہوم ذہن میں رکھ کے قرآن پڑھی اور دیکھیے کیسا فائدہ ہوتا۔ دیکھیے رحمان شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے بولے نہ، رحم جو دونوں یا تو ترجمہ نہیں کرے یا مہربان بول کے فارسی میں ترجمہ کرے، تو مہربان کے بھی معنی نہیں معلوم، رحمان کے بھی معنی نہیں معلوم۔ اب انگلش ٹرانسلیشنز میں جو آیا دی بینیفیسنٹ دی مرسیفل، تو وہاں معلوم ہوا۔ پھر اس کے بعد میں اگر آپ رے ہے میم کا مادہ قرآن میں چوطرف جہاں آیا ہے اس کو جمع کریں تو اس مادے میں فائدہ پہنچانے کا سینس آتا۔ جیسا ارحام ماں کے ووم کو بھی جو ہے ماں کے پیٹ کو بھی رحم کہا گیا، رے ہے میم وہی مادہ ہے۔ تو ماں کا کیا رول رہتا کہ ہر طریقے سے بچے کو فائدہ پہنچائے۔ خیر کیوں کرتی ہے وہ کہ وہ جو ٹاکسک کمپاؤنڈز ہے جس سے بچوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اس کو نکال دے۔ رؤوف ہے، رؤوف ہے، رحمان ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے سمجھایا گیا۔ اب آپ پڑھ کے دیکھیے کہ اب اس میں انشاءاللہ ہم کو سب فائدے کی چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ اب یہ قسم سے شروع ہو رہا ہے، والطور، طور کی قسم۔ اب یہ طور کون سا مقام تھا؟ جہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو 10 کمانڈمنٹس دیے تھے۔ اب اس سے پہلے بھی بات آئی ہے کہ واو قسمیہ کا مطلب کیا ہوتا کہ یہ چیزیں گواہ ہیں، والعصر، زمانہ گواہ ہے۔ کیا گواہ ہے زمانہ؟ کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان میجورٹی جو ہے نقصان میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور پھر ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرے، ریکمینڈ کرتے رہے اور صبر کی تلقین ریکمینڈ کرتے رہے۔ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے آپ، تمام لوگ نقصان اٹھائے صرف ان لوگوں کے لیے، تو زمانہ گواہ ہے۔ تو اس طریقے سے اب یہ کوئی بات آ رہی ہے یعنی سسپنس توڑنے کے لیے قیامت کے واقع ہونے کی بات آ رہی ہے۔ یہ تمام چیزوں کو گواہ اللہ تعالیٰ بنا کے بتا رہے ہیں کہ قیامت ہونے والی ہے، یہ تمام چیزیں گواہ ہیں۔ والطور، طور گواہ ہے، جہاں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا تھا، 10 کمانڈمنٹس دیے تھے، توریت نازل کی تھی، وہ گواہ ہے۔ وہ کتاب مستور فی رق منشور، اور ایسی کتاب جو کھلے ہوئے برخوں میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کا حوالہ لوح محفوظ میں بھی ہو سکتا ہے، جس میں تمام چیزیں جو کائنات میں ہیں لکھی ہوئی ہیں، تمام حالات جو ہونے والے ہیں وہ تمام لکھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن بھی ہو سکتا ہے، دوسری کتابیں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ کتابیں بھی گواہ ہیں کہ قیامت آ کے رہے گی۔ والبیت المعمور، بیت المعمور کیا ہے؟ بیت کا مطلب گھر، معمور یعنی آباد ہونا، یعنی جیسا مکہ معظمہ آباد رہتا ہے ہمیشہ، کبھی وقت ہی نہیں ملتا ایسا وقت مل جائے کہ اکیلے طواف کر سکیں۔ کئی لوگ کوشش کرے، اپنی زندگیاں گزار دیے، لیکن کبھی ان کو ایسا وقت نہیں ملا کہ کوئی نہ کوئی طواف نہ کرتا ہو۔ تو یہ شان ہے۔ تو اس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ عرش پر بالکل مکہ کعبے کے اوپر، ورٹیکلی کعبے کے اوپر ایک کعبہ ہے جس کو بیت المعمور بولتے ہیں۔ تو وہاں کا یہ ہے، روایتوں میں جو بات آئی ہے کہ 70,000 فرشتے روز اس کا طواف کرتے ہیں، اور ان کو زندگی میں پھر دوسرا موقع نہیں ملتا۔ اب ہمارا ایسٹیمیٹ ہے 15 بلین ایئر سے یہ کائنات ہے، تو کتنے بلین حساب ڈال سکتے ہیں اگر کسی کے پاس اتنا بڑا کمپیوٹر ہے کہ 15 بلین سے روز 70,000 فرشتے، اگر تو اب تک کتنے فرشتے جو ہے طواف کرے ہوں گے۔ تو یہ فرشتوں کا معاملہ ہے۔ آپ کس سے گھس لے رہے ہیں؟ آپ خالی ایک فرشتے کو بھیجے تو پورا وہ کر کے رکھ دے سکتا ہے، زمین دوز کر کے رکھ دے سکتا ہے، یہ معاملہ ہے۔ تو پھر وہ سقف المرفوع، اور اس چھت کی جو بلند کیا گیا ہے۔ اب یہ ایکسپینڈنگ یونیورس میں ہم دیکھیں کہ یہ کائنات پھیلتے چلے جا رہی ہے، تو یہ کائنات کا پھیلنا بھی گواہ ہے کہ قیامت آ کے رہے گی، پھٹے گا کبھی غبارہ ہو۔ بڑی خاص مثال ہے صاحب، بیلون کی جو مثال ہے بڑی خاص مثال ہے۔ آپ بیلون پھونکتے چلے جائیے، پھونکتے چلے جائیے، پھونکتے چلے جائیے، ایک سٹیج ایسا آئے گا پھٹ جائے گا، پھٹ کے پورا رول ہو جائے گا۔ وہی مثال سورہ انبیاء کی 104 آیت میں لکھی ہے کہ ہم کائنات کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے لکھنے کا کاغذ لپٹا جاتا ہے۔
بیلون جیسا لپٹ جاتا ہے اس طریقے سے لپٹ جائیں گے. تو یہ کائنات جو پھیل رہی ہے، رفع کی بلند کی جا رہی ہے، وہ کائنات بھی گواہ ہے کہ یہ ختم ہوگی ایک دن، قیامت آ کے رہے گی. والبحر المسجور، اور ایسے سمندر جو اپنے بینک سے اوور فلو کر رہے ہیں. گرین ہاؤس ایفیکٹ، پولار آئس جو ہے وہ پگھلتے چلے جا رہا ہے. اور آج سے میں تقریباً 25-30 سال پہلے ایک فوٹو کوئی سائنٹیفک جرنل میں دیکھا تھا کہ آسٹریلیا کی کسی کرکٹ فیلڈ میں پانی آ گیا تھا. یعنی یہ جو پولار آئس، گرین ہاؤس ایفیکٹ جس کو بولتے، تو اس کی وجہ سے جو آئس میلٹ ہو رہا ہے وہاں، انڈسٹریلائزیشن کی جو گرمی ہو رہی ہے، تو جو برف پورا نارتھ پول اور ساؤتھ پول پہ ہے وہ پگھلتے چلے جا رہا ہے. پھر اندر سے زمین کی ریڈیو ایکٹیو ہیٹ ہے، پھر زمین سکڑتے بھی چلے جا رہی ہے. اس کا بھی حوالہ سورہ رعد میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ تمام، اب زمین اتنی ہے، اس میں پانی بھرا ہوا ہے، یہ سکڑے گی تو یہ پانی کہاں جائے گا؟ اوپر آئے گا نا. تو بعض لوگوں نے حساب ڈالا کہ ہو سکتا ہے کہ 30-40 برس میں کوسٹل ایریاز جو ہے ان کے فرسٹ فلورز میں پانی آ جا سکتا ہے. تو یہ قیامت کے آثار. پھر سورہ انفطار میں آیا والبحار فجرت، اور جب جو ہے دریا ابل پڑیں گے. تو یہ تمام چیزیں گواہ ہیں کہ کیا گواہ ہیں؟ ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک آپ کے پالنے والے اللہ کا عذاب واقع ہو کے رہے گا. اٹ ول ہیپن، وقوع میں آنا، اٹ ول ہیپن، ہیپننگ ہوگی، ہو کے رہے گا آپ کے اللہ. یہ تمام چیزیں گواہ ہیں. اب آپ گھر جانے کے بعد ایک نظر دیکھ لیجئے تو معلوم ہوگا کہ ایک گواہی کس کس قسم کی ہے، کتنے ڈیٹیلز اس میں نکل جاتے ہیں. ما لہ من دافع، اور اس کو کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہے. یہ قیامت جب آئے گی تو کوئی نہیں ہے جو قیامت کو روک سکے گا. ارے معمولی ارتھ کویک کو نہیں روک سکے آپ کی پوری سائنس اور ٹیکنالوجی لگا کے. طوفان کو نہیں روک سکے امریکہ میں نہ ارتھ کویک کو روک سکے نہ طوفان کو روک سکے. اب فلو چل رہا چاروں طرف، کینیڈا وغیرہ میں فلو کو نہیں روک سکے. کیا کر سکتے؟ تو یہ تو قیامت ایسی ہے، تو چیلنج ہے، تم بالکل روک نہیں سکو گے. یہ قیامت آ کے رہے گی. اور پھر یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان ہلے گا، جھٹکے کھائے گا، گھومے گا. ایک گھومنا، اب آپ سوچ کے دیکھیے کہ بلینز آف، اب جیسا یہ گھوم رہا ہے، یہ پورا جو ہے گھوم رہا، گولے لے کے یہ پورا گھوم رہا. تو اب یہ گھومنے کے بعد اگر فرض کیجئے کہ ایک کولیپسنگ فورس اس میں آ گیا تو یہ گھومتے ہوئے ہلے گا اور پورا جو ہے آسمان تباہ ہو جائے گا. تو یہ اس دن جو ہے قیامت واقع ہو کے رہے گی. وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سِيرًا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے، ایک چلانا، نکل جائیں گے پہاڑ، پورا جو ہے لیول ہو جائے گا. چاند اور سورج مل جائیں گے، پورا پلانیٹری سسٹم کولیپس ہو جائے گا، پورے گیلیکسیز مل جائیں گے، پورا جیسا بیلون کے دھبے ایک جگہ آ جاتے ہیں اس طریقے سے پوری کائنات جو ہے ختم ہو جائے گی. یہ تمام چیزیں گواہ ہیں. فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو اس دن جو ہے یہ جو جھٹلانے والے ہیں ان کے لیے ویل ہے، افسوس ہے، بڑا افسوس کا دن ہوگا ان کے لیے. الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، وہ لوگ جو بیکار بکواس کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں. دیکھیے میں پھر ریمائنڈ کر دیتا ہوں کہ درس قرآن کا مطلب میری جو سمجھ میں آتا وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیتیں پڑھیں، اس کا ترجمہ کریں، ترجمہ کر کے سمجھیں، سمجھ کے اپنے پہ لگائیں. جیسا کافروں کی کوئی کوالٹی بتائی جا رہی ہے، کوئی بھی نہیں ہے یہاں، باہر ہیں، ان کے اپنے کو کیا فکر ہے؟ کیا کرنا ہے کافر منافق مشرک سے؟ کیا کرنا ہے؟ یہ سوچو کہ کہیں وہ کوالٹی میرے میں تو نہیں ہے. جیسا ایک کوالٹی آئی کہ کفر کی ایک کوالٹی ہے کہ یہ حیات و دنیا کو پریفر کرتے، بنسبت آخرت کے دنیا کی زندگی کو جو ہے بہت پسند کرتے، ترجیح دیتے ہیں یہ لوگ. تو آپ اپنے آپ کو جب یہ آیت قرآن میں پڑھیں گے تو آپ اپنے آپ کا جائزہ لیجئے، کہیں ہمارے دل میں دنیا کی محبت آخرت سے تو زیادہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر کفر کا ایک آئٹم آ گیا. اگر اس کو چیک نہیں کرے تو ایک آئٹم کر کے خدا نہ خواستہ 100% کافر نہ ہو جائیں. تو یہ جو دوزخ والے ہیں، یہ جو جھٹلانے والے ہیں، مکذبین جو ہیں، یہ لوگ کیا ہیں کہ بیکار بیہودہ باتوں میں کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں، بیکار کی بکواس. فلم ایکٹرز کی بات ہو رہی، اس کی شادی پہلے اس سے ہوئی، بعد میں اس سے نہیں، بھائی پہلے اس سے ہوئی، پہلے اس سے ہوئی، کوئی کوڑی کا اس میں جو ہے فائدہ نہیں ہو رہا. اور پھر کھیل میں پڑے ہوئے ہیں.
دیکھیے آپ اپنی زندگی کو دیکھیے کہ بھئی بعض تو دفتر میں بھی کھیل میں پڑے ہوئے رہتے, دفتر میں بھی سیریس نہیں رہتے, آئے دستخط کرے, چائے پینے کو گئے صاحب تو کچھ بھی رکھے چلے گئے, کھیل کود میں گزار رہے ہیں. اور پھر یہاں بھی دیکھیے مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ مثلا ایک ورلڈ کپ انٹرنیشنل ہو رہا, آپ 20-25 دن 9 گھنٹے جو ہے واچ کر رہے ہیں, آپ 9 گھنٹے. اگر آپ اپنا ورلڈ کپ ڈکلیئر کر کے روز 9 گھنٹے جیسا نکال رہے تھے, قرآن اور حدیث پڑھے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. دنیا پسند ہے, کھیل کود پسند ہے, بیکار بکواس پسند ہے. تو یہ جو مکذبین کی علامت ہے کہ بیکار بکواس میں الجھنا اور کھیل کود میں الجھنا, تو ان کی سزا دیکھیے, ان کی سزا اگر ہمارے ذہن میں ہو تو شاید ہم لوگوں میں یہ کریکشن آئے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا, جس دن یہ دھکے مار کے جہنم کی نال میں ڈھکلے جائیں گے, ایک دھکا دیے جانا. جیسا پولیس والے جو ہے وہ اسٹرائک ہو رہی تو ہکالتے, دھکے مار کے نکالتے, چلو نکلو, لاٹھی چارج ہو رہی, وہ ہو رہا, فائرنگ ہو رہی. اس طریقے سے یہ جو مکذبین ہیں, جو بیکار باتوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, جو کھیل کود میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں, جو کوالٹیز ہم میں بھی پائے جاتے ہیں, اللہ محفوظ رکھے, تو یہ دھکے مار کے جو ہے آگ میں ڈھکیلے جائیں گے. ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون, یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. پھر اللہ کا فضل ہے, ہم جھٹلانے والوں میں نہیں ہے. یہ فرق کر لیجئے, ہم کو دوزخ جنت پہ آخرت پہ یقین ہے, وہ نہیں ہے, لیکن ہم آہستہ آہستہ, ایسا نہ ہو کہ کفر, شرک, نفاق, مکذبین, یہ تمام حرکتیں ہم میں جمع ہوتے جائیں. اگر آپ چیک کریں گے تو بات ٹھیک ہوگی. بھائی دیکھیے, ایون کینسر کے بارے میں کہا جاتا کہ اگر رائٹ ٹائم پہ ڈیٹیکٹ ہو کے آپریٹ ہو گیا تو بچ جاتا. اس کو پالتے رہے آپ, کوئی بھی بیماری لے لیجیے, کوئی بھی بیماری فوراً اس کو کریکٹ کرے تو جو بات ہو جاتی. تو یہ بیماریاں ہمارے نفس کے بیماریاں, اندر کی بیماریاں, اس کو کریکٹ کرنا ہے. تو یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. فسحر ھذا ام انتم لا تبصرون, کیا یہ جادو ہے؟ اب یہ جو آگ میں تم ڈالے جا رہے ہو, جل رہے ہو, تکلیف ہو رہی ہو, کیا یہ جادو ہے یا تم غور نہیں کر سکتے تھے, دیکھ نہیں سکتے تھے؟ اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم. اب اس میں داخل ہو, اب تم صبر کرو یا صبر مت کرو, برداشت کرو یا برداشت مت کرو, تمہارے لیے برابر ہے, کوئی فرق نہیں ہوگا. آگ میں تو ڈالے جائیں گے. انما تجزون ما کنتم تعملون, تم کو وہی جزا, وہی ریوارڈ دیا جا رہا ہے جیسا تم عمل کرتے تھے. یہاں تو انصاف ہی انصاف ہے اللہ تعالیٰ کے پاس, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی پہ ظلم ہو. اب اس کے برخلاف جو لوگ ہیں, ان المتقین, یہ کون ہے؟ جو اللہ کا محبت سے ڈرتے تھے, اللہ کی محبت سے ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حرکت سے چڑ جائے, یہ ڈر تھا. میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ بھئی آپ ایک بچے سے پرومس کرے کہ میں کیڈبری لا کے دوں گا, گھر کے قریب آنے کے بعد یاد آیا کہ ارے میں بھول گیا, تو آپ کے دل میں ایک ڈر پیدا ہوتا ہے کہ بچہ کہاں چڑ جاتا ہے. تو آپ اتنے بچے سے ڈر رہے نہیں, وہ محبت ہے جو بچے سے ڈرا رہی ہے آپ کو. تو یہ جو تقوی کی کیفیت ہے, یہ کیسی تقویت ہے کہ کیسی کیفیت ہے کہ اللہ, یہ خوف ہے آپ کو کہ میری یہ حرکت سے اللہ تعالیٰ نہ چڑ جائیں. یہ متقی ہے, ڈنڈے لاٹھی سے ڈرنے کا نہیں ہے. مومن بندہ ہے, امن میں آ گیا ہے. دیکھیے لفظی معنوں پہ چلے جائیے, مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے امن میں آ جاتا ہے. امن میں کون آتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی تمام احکامات پہ جو ہے ہاں صاحب بولتا ہے اور عمل کرتا ہے. تو بول رہے ہیں کہ یہ جو متقین ہیں, جو اللہ سے ڈر کے گناہوں کی زندگی کو چھوڑتے ہیں اور پھر خدا پہ ویسی عمل کرتے ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے, فی جنات و نعیم, یہ باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے فیورز میں ہوں گے. فاکہین بما آتاہم ربہم, اور یہ اللہ ان کے پالنے والے اللہ تعالیٰ جو ان کو دیں گے اس میں خوش ہوں گے. وہ وقاہم ربہم عذاب الجحیم, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جلنے کے عذاب سے بچا لیا ہوگا. کیا کامیابی, هو الفوز العظیم بولے, جو بچا لیا اللہ تعالیٰ نے. اگر کسی کو آگ کے جلنے سے بچا لیا اور جنت میں ڈال دیا, سب میں بڑی کامیابی تو یہ ہے. یو ہیو ٹو ورک فار دیٹ. دیکھیے بچے پڑھ رہے ہیں ایگزام کے لیے, بعض بچے جو ہے گرافس مینٹین کرتے, روز کتنے گھنٹے ہو, گراف گرا تو پریشانی ہوتی. ارے بھائی آج روز میں اچھا 12 گھنٹے پڑھ رہا تھا, آج ایک دم وہ دعوت میں گیا تھا 6 گھنٹے خراب ہو گئے. اب وہ میک اپ کرنا,
تو اس طریقے سے اگر آپ آخرت کا گراف ڈالیں روز، ایک گراف پیپر لے کے آخرت کا گراف ڈالیے کہ روز اللہ تعالیٰ اور آخرت کے اپنی آخرت کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں 15 منٹس کی لائن پہ چلے جائیں گا. وہ 5 نمازیں جو 5 منٹ میں ختم کرتے، پوری ایک اسٹریٹ لائن آئیں گی گراف اتارے. اور وہ صحابہ کی گراف اتارے تو ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس سے سورہ مزمل میں حکم آیا کہ مت جاگو اتنا. میں جانتا ہوں تم کبھی 1/3 رات، کبھی آدھی رات، کبھی 2/3 رات جاگتے ہو، تم کو وقت کا اندازہ نہیں ہے. اب اتنا ہی جاگو جتنا تم سے ہو سکے. گھڑیاں نہیں تھے وہ زمانے میں. تو یہاں جو ہے یہ بات ہم کو ذہن میں رہنا ہے کہ آگ سے بچا لیا جائے گا. کلو وشربو ہنیم بما کنتم تعملون. تو پھر کھاؤ پیو، مزے سے کھاؤ پیو، یعنی اس عمل کے عوض میں جو تم کرتے تھے. متکئین علی سرور مصفوفہ، اور یہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے تختوں پہ جو لائن سے جمع دی جائیں گی جیسا دعوتوں وغیرہ میں ہوتا ہے. وزوجناہم بحور عین، اور پھر ہم ان کے جوڑے بنا دیں گے حوروں کے ساتھ. اب بعض لوگوں نے بتایا کہ ہم شادی کروا دیں گے حوروں کے ساتھ، یعنی یہ جو گوری عورتیں ہوں گی ان کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی. اب وہ کوئی دیکھا تو نہیں ہے، اب یہ ڈسکرپشن میں ترجمے میں جو سمجھ میں آتا لکھ لیا جاتا. تو یعنی ان سے جو ہے جوڑے کر دیے جائیں گے حوروں کے. اب یہ بڑی خاص آیت ہے صاحب، اس پہ جو ہے اللہ تعالی ہم کو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، توفیق دے. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں. واتبعوہم ذریتہم بالایمان، اور ان کی ذریت کس کو بولتے؟ اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، پروجنی. اور ان کی نسل جو اتباع کرتی ہے، پریکٹیکلی ان کو فالو کرتی ہے ایمان کے کنڈیشن میں. الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کو ان کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد کے ساتھ ملا دیں گے جنت میں. ہاں پھر کیا ہے؟ وما التناہم من عملہم، اور ہم ان کے عمل میں سے من شیء، ہم ان کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے. دیکھیے ایک چیز ہے، میں بالکل فرینکلی بول رہا ہوں، ہیومن کنڈیشن ہے. بعض وقت بولتے کہ بھئی بچوں سے زیادہ بچوں کے بچوں سے محبت ہو جاتی، بچوں سے زیادہ بچوں کے بچوں سے محبت ہو جاتی. تو آپ اپنے نواسے پوترے جو بڈھے بڑے ہیں، جو جن کے بچے ہیں، یہ سوچ کے دیکھیے کہ کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، یہ سب جنت میں ایک ساتھ رہیں؟ تو اس کا کنڈیشن یہ ہے کہ یہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر عمل صالح کرے، اس کی طرح اگر ان کی اولاد بھی بہیو کری تو پوروں کو ملا دیں گے جنت. دین وی ہیو ٹو ورک فار اٹ. ہمارے بچے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے جنت میں رہنا بولے تو پھر اس پہ محنت کرنا پڑے گا. بچوں پہ، بچوں کے بچوں پہ، بچوں کے بچوں پہ محنت کرنا پڑے گا. ڈرنا پڑے گا، یا اللہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ میں جنت میں چلا جاؤں اور میری اولاد جو ہے دوزخ میں جا رہی ہے. یا ہم اپنی زندگیوں کا نقشہ دیکھیں تو اپنے ہاتھوں سے ہم اپنی اولاد کو دوزخ کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں، جنت کے لیے نہیں پریپیئر کر رہے ہیں. ہم نہیں کر رہے ہیں پریپیئر. ہم قسم کھا کے بول سکتے ہیں ہم، کیونکہ آخرت کا ہمارے پاس ہی کچھ زیادہ ویلیو نہیں ہے. حضرت وظیفہ ہوا جو اب کریں گے، کون سی اتنے فرصت ہے انہیں. وہ کبھی جو ہے میں اکثر بولتا ہوں کہ بھئی میتھس کا ایک مسئلہ نہیں آیا تو بابا بولتے چلو میاں میں تمہارے دوست کے پاس چلو، جا کے سالو کریں گے. نہیں بابا، وہ سردی بولے چلو بابا میں فلاں صاحب سے ملا تو وہ ممکن ہے تم کو یہ آیت سمجھائیں گے، یا فلانا ترجمہ لا کے دیتا ہوں، یا 10 ترجمے لا کے دیتا ہوں. یہاں تو توبہ کرنا. ہم کو تو ایسے تجربے ہیں ماشاءاللہ، مڈل ایسٹ میں کما کے قرآن خریدنے کے واسطے 50-50 روپے چکاتے. کیا بولوں میں، اتنی بری کیفیت ہوتی میری. نہیں صاحب آپ کنسیشن میں دے دیجئے. ارے بھائی لاس میں دے رہے ہیں ہم، پروفٹ چھوڑو، لاس میں دے رہے ہیں. لاس میں بھی کنسیشن ہونا. بولے کیوں؟ بولے تو دین کی بات ہے. بچہ بولا بابا ایک میتھس کی جو ہے وہ آئی ہے، کیا بولتے، کوئی بک آئی ہے، میں نام بھول رہا ہوں، یہ اکثر جو ملتے نا ایکسپلین کرتے ہوئے، گائیڈز، میتھس کی گائیڈ آئی ہے.
450 میں بول رہا ہوں. کیا میاں ایگزام کے سامنے 450 کیا بات ہے؟ چلو لے لیں گے, یا یہ لو 500 روپے کی نوٹ لو, لے کے جا کے لا لو. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے. دیکھیں میں اس کو اس واسطے ڈیل کر رہا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں, اور بچے اپنے والدین کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں. اپنے تہذیب تمیز میں رہ کے والدین کو بھی سمجھانا ہے. دیکھیے یہ بات ٹھیک نہیں ہے. نہیں ملا میرے کو انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہیں ملا تو مت ملنے دئیے, مگر رشوت لے کے مجھے انجینئرنگ میں ایڈمیشن مت دلائیے. نہیں, اس میں برکت نہیں ہوتی. تو یہاں بول رہے ہیں کہ اچھا پھر اس میں خاص بات نوٹ کیجئے, وَاتَّبَعُوهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ بِإِيمَان کا لفظ آیا. پھر اس کے بعد میں مَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمْلِهِمْ کا ورڈ آیا. ایمان اور عمل کو ملا دیا اللہ تعالیٰ, ایمان کو ایکویٹ کر دیا عمل کے ساتھ. وہ ایمان ہی نہیں ہے جس میں عمل نہ ہو. یہ بلا وجہ ہم مومن بڑا یا مسلم بڑا کے جھگڑے میں پڑے. لوگ بھی مانے, اگر آپ ڈکشنری کے دیکھیں تو مومن جس کے دل میں ایمان ہو, مسلم جو اپنے جسم سے اس ایمان کا اظہار کرتا ہے. سیدھی سی بات ہے. تو ایمان ہی جو ہے اسلام ہے, ایمان نہیں ہے تو اسلام کیا, منافق ہو جاتے ہیں. پھر یہ بھی بڑی خاص پیس ہے وہ آیت کا, کل امرئ بما کسب رہین. ہر شخص جو عمل کرتا ہے اس کے عوض رہن میں ہے. رہن کس کو بولتے ہیں؟ پیسوں کی ضرورت پڑی, آپ ایک نیکلس لے کے جا کے کسی کے پاس رکھا ہے, وہ نیکلس 20,000 کا ہے, انہیں بولتا میں 2,000 دیتا ہوں, اور آپ 1 سال میں نہیں لائے تو میں بیچ دے سکتا ہوں. تو آپ 20,000 کا نیکلس رکھا کے 2,000 روپے نیکلس رہن لگا کے 2,000 روپے لے کے آتے. اب آپ کو نیکلس واپس کب ملے گا؟ جب آپ وہ 2,000 روپے لے کے جا کے دیں گے تو نیکلس واپس ہوگا. یہ رہن ہے. تو تم جو کمائے ہو اعمال وہ لے کے آؤ. جنتی ہے تو جنت لے جاؤ, دوزخی ہے تو دوزخ لے جاؤ. دیکھیے کل امرئ, ہر شخص, بما کسبا, جو وہ کمایا ہے. اعمال کمائے جاتے, محنت ہوتی, کمائی ہے اعمال کی. مسجد کو آ کے نماز پڑھنا ایسا سیٹیاں مارتے ہوئے پھرے ویسا نہیں ہے. وہ ایک ڈٹرمینیشن ہے, آ کے کھڑے رہنا, سوروں کے معنی یاد ہونا, کنسنٹریشن کی کوشش کرنا. تو تم جو کمائے ہو اس کے عوض جو ہے تم رہن رکھ لیے گئے ہو. وہ امددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون, اور پھر ان کو ہم میوے دیں گے اور گوشت دیں گے جیسا وہ چاہیں گے. جس چیز کا گوشت چاہیں گے ہم اس کو دیں گے. دیکھیے یہاں سوال یہ ہے کہ تم یہاں حرام کی چیزوں کو چھوڑو. یہاں حرام کی چیزوں کو, حرام کی کمائی, حرام کی غذا, یہ تمام چیزیں چھوڑو. تم جو چاہو گے تم کو ملے گا. ایک بلینک چیک ہے, جو چاہو گے. ایسا ہے کہ میں تو بولوں میں کنفیوز ہو جاؤں گا, کیا بولوں سمجھ میں نہیں آ رہا. اب آپ جو سمجھتے دے دیجیے. تو ایسی بات ہے. یتنازعون فیہا کاسل لا لغو فیہا ولا تاسیم. یہ ایک دوسرے سے وہاں پیالے لیں گے, کوئی ڈرنکس کے پیالے لیں گے, اس میں کوئی بیہودہ بکواس کی چیز نہیں ہوگی, نہ اس میں کوئی گناہ ہوگا. جیسا یہاں شراب پینے میں گناہ کی بات ہے, اور پھر شراب پی کے کبھی کوئی سینسیبل بات نہیں کرتا. ایک صاحب بہت پی لے کے بولتے تھے بھائی میں پیا بات سٹیبل ہوتا ہوں, بلکہ دیوانے باتیں کرتے تھے. یہ ان کی غلط فہمی, انہوں جو بکواس کر رہے ہیں انہوں سمجھ رہے ہیں کوئی شاعر دوسرے شاعر کو بولتے. حضرت آپ نشے میں کلام بولتے ہیں, میں بغیر پیے کے کلام بولتا ہوں. آپ کے کلام میں میرے کلام میں عقل اور بے عقلی کا فرق ہے. جیسے ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ کا کلام تھا, بالکل یعنی قرآن کی تفسیر, کئی اشعار ایسے ہیں جو قرآن کی تفسیر اس میں ہوئی ہے. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں نکلے گی بیکار, اور نہ کوئی گناہ ہوگا. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ, اور ان کے اطراف جو ہے جوان لڑکے گھومتے رہیں گے جیسے کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہیں, ہڈن پرلز جیسا رہتے. یہ تمام سرو کرتے ہوئے پھریں گے جیسا 5 اسٹار ہوٹلز ہیں. بھئی 5 اسٹار ہوٹل کائی کو بنایا اللہ تعالیٰ؟ تھوڑا ذرا جنت کا اندازہ کر دو. آپ اٹھا کے فون کرے بھئی آئی وانٹ ٹی, ابھی آپ رکھ ہی رہے ہیں, ابھی سنبھل ہی رہے ہیں, فوراً جو ہے چائے کی سروس آگے بڑھ. اب یہاں آپ 9 اسٹار ہوٹل میں جا کے بیٹھیے, آپ اس کو 25 اگر حضرت کب سے بول رہا ہوں میں آپ کو چائے لاؤ, بولے تو لاتے بول رہے نا صاحب, کتنے لوگ آئے ہیں چائے.
تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ یہ پورا بول رہے ہیں کہ تمہارے یہاں جیسے سروس کے لیے سرونٹس ہیں، وہاں جنت میں بھی سرونٹس ہوں گے جو تمہیں سرو کریں گے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے کی طرف پلٹیں گے ایک دوسرے سے سوالات کرتے ہوئے. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، اور یہ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم اپنے قسم کے لوگ اپنے گھر والوں میں ڈرے ہوئے تھے. یہ ڈر کیا ہے؟ ایک فیملی بیٹھ کے ڈسکس کر رہی، کیا بولنا بھئی ایسی بات ہو گئی، بس اللہ معاف کرے، کیا ہوتا سمجھ میں نہیں آ رہا. کتنے گھروں میں ایسا ڈسکشن ہوتا ہے، کتنے گھر اتنے خوش قسمت ہے جو ایسی بات ہوتی ہے. آ کے دنیا کا ہی رونا روتے. آخرت کا کوئی بیٹھ کے بیوی سے بولا میرے کو بڑی پریشانی ہے بھئی، میں جنت میں جاتا ہوں یا دوزخ میں جاتا ہوں، ایسی غلطی ہو گئی تھی میرے سے، اللہ معاف کرے گا. ہاں کوئی ہے بچوں کے سامنے بولا، یا بچے آ کے بولے بابا ایسی بات ہو گئی ہے، کیا بولنا، ایسا وہ ہو رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے تو کیا ہوگا. یہ پریشانی کی کیفیت ہے کیا؟ تو یہ جنتی لوگ کون تھے؟ جو اپنے اہل میں، اپنے قسم کے لوگوں میں، اپنے گھر والوں میں ڈرے ہوئے رہتے تھے. تو پھر فرمانا ہے کہ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب سموم، تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ احسان کیا. دیکھیے ریوارڈ نہیں ہے یہاں، سلیکشن آف ورڈز دیکھیے، یہ ریوارڈ نہیں ہے، یہ احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیا کہ ان کو یہ سموم یعنی آگ سے جو گرمی نکلتی ہے، وہ گرمی کے عذاب سے ان کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے احسان کیا. دیکھیے ایک بات ہے، میں سمجھتا ہوں پچھلے اتوار کو بھی بولا، یہ جیسا ایک حدیث میں، 2 احادیث میں بات آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی نجات نہیں پائے گا اپنے عمل سے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. یعنی مطلب یہ ہے کہ جنت اور دوزخ میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جائیں گے. تو آپ بھی تو کہا کہ ہاں میں بھی. تو پہلے یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ عمل چھوڑنا نہیں ہے. یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم عمل کو بت مت بنا لو، عمل کو بت مت بنا لو کہ عمل اور تقدیر کو اتنی بڑی چیز سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بھول گئے. ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. یعنی ایک سٹیج ایسا آتا عمل 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 میں اتنا پڑ جاتے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے. تقدیر 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 کے پیچھے اتنا پڑ جاتے کہ اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو بھول جاتے. تو یہاں وہی بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے اور ہم کو آگ کی گرمی سے بچا لیا. اب جیسا بولتے کہ بھئی وہ فلیم کے کئی پارٹس رہتے، ایک پارٹ ایسا رہتا جس میں جو ہے میکسیمم ٹیمپریچر رہتا، تو وہ ٹیمپریچر سے جو گرمی نکلتی انفرا ریڈ ہاٹ ریز، مئی کے مہینے میں دیکھتے آپ کسی چولہے کے قریب جا کے تھوڑا ہاتھ نزدیک لے کے جا کے دیکھیے کہ وہ گرمی کیسی رہتی. ذرا چائے بناتے ہوئے اگر ہاتھ پہ تھوڑا پانی گر گیا تو چھالا آ جاتا آپ کے، گرم گرم چائے پیے تو جو ہے منہ میں چھالا آ جاتا. تو وہاں تو حمیم دیا جائے گا، بوائلنگ واٹر پینے کے لیے جو ہے دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے عذاب سے بچا لیا ہم کو، ہمارے متعلقین کو، سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اس میں شامل کر لیں. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، بے شک ہم اس سے پہلے اس کو پکارا کرتے تھے، اسی سے دعا کرتے تھے، کسی اور سے نہیں مانگتے تھے، اپنے بل بوتے پہ بھی نہیں تھے. ایک بابا بچے کو سمجھا رہے ہیں میاں سیلف کانفیڈنس ہونا. تو بچہ گیا بعد میں ان کو بولا، میں بولا دیکھیے آپ غلط ٹریننگ دے رہے ہیں. یو شوڈ ہیو کانفیڈینس ان گاڈ، یو شوڈ ناٹ ہیو سیلف کانفیڈینس. کیا انا کی کیفیت سکھا رہے ہیں آپ بچے کو؟ کائے پہ کانفیڈنس ہے؟ بچہ ہے، 2 پیسے کا، ایک تھپڑ مارے تو گر جاتا ہوں. کانفیڈنس اللہ تعالیٰ میں ہونا. تو یہاں کیا بات ہے؟ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، اس سے پہلے ہم اس کو پکارتے تھے، دوسروں کو نہیں پکارتے تھے. ہم کتنے وقت اس کو پکارے، ہم کتنے وقت اس کو پکارے. بچہ پاس ہوا فوراً بولے نہیں وہ ہے نا، انہوں چیف سیکرٹری ہی نوز می ویری ویل، نو پرابلم، جاب مل جائیں گا، کوشش کرے. کبھی اگر بول دیے انشاءاللہ تو بول دیے، بائی دا وے اگر انشاءاللہ بول دیے تو بول دیے، نہیں تو پورا جو ہے اب اس کو پورا سمجھا رہے ہیں. انہیں فرسٹریٹ ہو جا رہا ہے، بابا تم انجینئرنگ کرو دیکھو تمہارا کریئر بنتا. وہ انجینئرنگ کر کے 5 سال سے انمپلائڈ پڑا ہوا ہے، انہیں نوکری نہیں مل رہی اسے. اگر تم اللہ تعالیٰ اور تقدیر اور رزق یہ تمام چیزیں سمجھاتے تو اس کو فرسٹریشن نہیں ہوتا تھا.
تو ہم صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے. انہو هو البر الرحیم، بے شک وہی ہے احسان کرنے والا، ترس کھانے والا. ترس کھا کے احسان کرنے والا وہی ہے. یہ دنیا والے جو احسان کرتے پھر آپ سے واپسی میں کچھ چاہتے، واپسی میں کچھ چاہتے. یہ تو گیونگ ہے، بس خالی دے رہا ہے. کیا لے رہا ہے؟ کیا دے ہی کیا سکتے آپ؟ حیات اس کی دی ہوئی ہے، توفیق اس کی دی ہوئی ہے، علم اس کا دیا ہوا ہے، عزت اس کی دی ہوئی ہے، حکومت اس کی دی ہوئی ہے. کون سی چیز ہے جو آپ بول سکتے ہیں کہ یہ میری ہے؟ میری ہے تو پھر چھوڑ کے جاؤں میں. تو سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ احسان کرنے والا ہے، ترس کھا کے احسان کرنے والا ہے. فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون. تو آپ نصیحت کرتے چلے جائیں. اب دیکھیے کنسولیشن ہے، یہ آپ کو مخالفت ہو رہی ہے، ہمارے کو کوئی مخالفت نہیں ہے، روکنا پڑتا، آ کے ہاتھا مت ملائیے، بلا وجہ طبیعت وہ ہو جاتی ہے. وہاں تو یہ معاملہ تھا، مجنون بول رہے ہیں، کاہن بول رہے ہیں، شاعر بول رہے ہیں، کیا کیا نہیں بول رہے ہیں. تو اب یہاں بول رہے ہیں کہ آپ جو ہے اپنی نصیحت کرتے چلے جائیے قرآن کے ذریعے. بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے پالنے والے مالک کی رحمت سے نہ آپ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں نہ جنوں کے اثر میں. کاہن کون؟ سود سے وہ طوطے لے کے بیٹھے رہتے ہیں، فیوچر بولتے بولتے. کئی لوگ ہمارے بھی جا کے وہاں وہ کاڑا نکالتا انہیں دیا بولے، تو بول رہے نہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ غیب کی باتیں ایسے کر رہے ہیں، کاہنوں کی ویسی باتیں کر رہے ہیں. تو بولے نہ آپ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں. اب دیکھیے یہاں سے 14 سوالات ہو رہے ہیں. اب جو آ رہی ہے بات، چھوٹے چھوٹے 14 سوالات ہیں. اور یہاں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسٹرکشن جو ٹیچنگ پروفیشن میں رہے ہیں، ایک تو چیز یہ ہوتی کہ آپ ان کو سمجھاتے کہ بھئی یہ کھمبا جو ہے سیمنٹ کا ہے، آپ اس کو ڈائریکٹلی بول رہے ہیں جس کمپوزیشن کا ہے. تو آپ دوسرا طریقہ ہے، تم کو معلوم ہے یہ کھمبا کس چیز کا ہے؟ تو سب سوچ کے بولے سیمنٹ کا ہے. اب یہ سوال میں کیا رہتا، آپ انوالو ہو جاتے. ہاں کیا پیارا بی ایڈ کر بی ایڈ میں ڈالنا ہے. سوال میں کیا ہوتا، آپ سوچنے لگتے. اب جیسا میں آپ سے سوال کیا کہ بھئی اس مہینے میں بارش کس نے برسائی، تو آپ سوچے گورنمنٹ آف آندھرا پردیش نہیں برسائی، گورنمنٹ آف انڈیا نہیں برسائی، امریکن ایڈ میں نہیں آئی بارش. بادل برسائے، زیادہ آگے سوچو اور آگے سوچو. بادل کون بنایا؟ ہاں اللہ تعالیٰ بنایا، اللہ تعالیٰ. تو سوال کا یہ اہمیت رہتی ہے. اب پہلا سوال، ام یقولون شاعر نتربص بہ ریب المنون. کیا یہ لوگ آپ کو شاعر کہتے ہیں جس کے بارے میں ہم انتظار میں ہیں کہ زمانے کی گردش میں آ جائے گا؟ دیکھیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسی چیزیں سوچ رہے ہیں. کیا یہ آپ لوگ آپ کو شاعر کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ زمانے کی گردش میں آ جائیں؟ جواب دیجئے، قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین. تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں کہ زمانے کی گردش کس پہ آتی ہے. جواب دے دیا. پھر کہا ام تامرہم احلامہم بہذا. کیا ان کی عقلیں اس بات کی طرف ان کو جو ہے حکم کرتی ہیں؟ کس بات پہ؟ جو کہ آپ کو کاہن، مجنون، شاعر وغیرہ جو بولتے ہیں، کیا ان کی عقلیں اس کنکلوژن پہ پہنچی ہیں؟ ان سے پوچھئے. اور پھر ام ہم قوم طاغون. یا یہ ایسی قوم ہے جو حد سے گزر چکی ہے. پھر اب آپ سوچ رہے ہیں، بولے ہاں بھئی یہ قوم ہے حد سے گزر چکی ہے. اس کا جواب آپ کے پاس آ گیا ہے. پھر کہا کہ ام یقولون تخولہ. کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن آپ ہی کا قول ہے، اپنے قول سے بنا لیا ہے، یہ وہی نہیں آتی؟ یہ بولتے ہیں. بل لا یؤمنون. حقیقت یہ ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے. دیکھیے اب یہ تمام سوچ، اب اگر میرے ساتھ سوچ رہے ہیں جیسا یہی سوال ہے، ام یقولون تخولہ. کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا قول ہے، اپنے سے بنا لیا؟ تو اب آپ سب سوچنے لگنا کہ بھئی یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تھا جو اپنے سے بنا لیا؟ نہیں بھئی، ہم تو پڑھے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے.
بل لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ ایمان نہیں لاتے. فلیاتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ یہ آپ نے کتاب اپنے سے بنا لی، اگر کوئی انسان یہ کتاب بنا سکتا ہے، اگر یہ دعوے میں سچے ہیں تو پھر ایک ایسی قرآن لے آؤ. چیلنج ہے. ایک جگہ جو ہے 10 سورتوں کا ہے، ایک جگہ 3 کچھ سورتوں کا، ایک جگہ ایک سورت کا ہے. سورہ بقرہ میں جو آئی ہے کہ ایک سورت ایسی بنا لاؤ. یو کین ناٹ ڈو اٹ. دیکھیے اس کا ایک لاجیکل وہ ہے 2 + 2 = 4. آج کی ہماری میتھمیٹکس کی نالج میں دس از دا اونلی کریکٹ آنسر. اس کے علاوہ جتنے آنسرز ہوں گے وہ غلط ہوں گے. تو دس از دا اونلی آنسر فار اوور لائف. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہوں گی وہ غلط ہوں گی. تو تم لا ہی نہیں سکتے اس کمپیئر ٹو دس جو ہے تم لا ہی نہیں سکتے صحیح چیز کوئی. 2.5 بولیں گے، 5 بولیں گے، 10,000 بولیں گے، پورے آنسرز غلط ہوں گے. تم انیومریبل آنسرز غلط ہوں گے. پھر ام خلقوا من شیء غیر شیء، کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا کر دیے گئے؟ ایک ٹرانسلیشن یہ ہوتا، یا ایک ٹرانسلیشن یہ ہوتا کہ ان کو کسی نے پیدا نہیں کیا. ام هم الخالقون، یا یہی پیدا کرنے والے. اب میں اپنے پہ غور کر رہا ہوں کہ بھئی اگر چیز کی بات آئی تو میں بھی سپرم اور ایگ سے پیدا کیا گیا. اگر کسی ذات کی بات آئی تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. پھر غور کیا کہ کیا میں اپنے آپ کو خود ہی پیدا کر لیا؟ تو بولے نہیں، میں تو نہیں پیدا، میرا تو دخل ہی نہیں ہے. بلکہ کئی برس تک تو مجھے معلوم بھی نہیں تھا کیا ہے کدھر ہے. غلیظ چیزوں میں ہاتھ ڈال دیتا تھا، وہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا. تو سوال یہ ہے، اب یہ سوالوں سے یہ تمام جو ہے جواب ابھر کے آ رہے ہیں. ام خلقوا السماوات والارض، کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو بنایا؟ ابھی 47 آیت جس سے ہم شروع کرے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے طاقت کے ساتھ یہ آسمان بنائے ہیں اور ان کو پھیلا رہے ہیں. کیا انہوں نے بنایا؟ کیا امریکنز بنائے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. وہ راکٹ لینڈ کرنے کے واسطے اتنی پریشانی ہو رہی ہے مارس پہ. دیکھیے جو اس نظر سے دیکھتا، ایک نظر سے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی کیا انسان ترقی کرا ہے کہ مارس پہ جو ہے لینڈ کر رہے ہیں. ایک نظر یہ ہے کہ وہ ایک مارس پہ لینڈ کرنے کے واسطے اتنے پریشانیاں ہو رہے ہیں. کروڑہ ٹن کے گولے جو ہے اللہ تعالیٰ گھماتے چلے جا رہے ہیں. 15 بلین ایئر سے کائنات چل رہی ہے. تو وہ بڑا ہے یا یہ نعوذ باللہ یہ سائنٹسٹ اور ٹیکنالوجسٹ بڑا ہے؟ تو سوچیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. پھر اس کے بعد میں سوال ہے بل لا یوقنون، حقیقت یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے. دے آر ناٹ سرٹن اباؤٹ اینی تھنگ. غور نہیں کرتے. یقین کے لیے غور کرنا پڑتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو غور کرنے لگوائے. وہ پہلے پلانٹ کو دیکھے، پروبیبلی وینس تھا، غروب ہو گیا، بولے نہیں. چاند کو دیکھے، اس سے بڑا تھا، روشنی زیادہ آ رہی تھی، وہ غروب ہو گیا، بولے نہیں. سورج نکلا، بولے ارے ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہوگا، یہ پالنے والا ہوگا، وہ بھی غروب ہو گیا، تو بولے نہیں. آبزرویشن کے بعد کہا کہ کیا ہے وہ، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں تو اپنا رخ جو ہے یہ آسمانوں اور زمین کو جو پیدا کیا ہے اس کے سامنے کرتا ہوں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. وہ زمانے میں تاروں وغیرہ کی جو ہے جو بھی پوجا ہوتی تھی. تو یہ غور، سوال پہ غور ہوتا ہے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام سے سوال بھی کروائے کہ یا اللہ آپ قیامت میں کیسا اٹھائیں گے؟ دیکھیے پورا سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہے. آبزرویشن، انفرنس، ایکسپیریمنٹیشن، انفرنس، یہ پوری سائنس، ایز اے سائنٹسٹ بول رہا ہوں میں، یہ سائنس کے ٹولز ہیں. آبزرویشن، ایکسپیریمنٹیشن اینڈ انفرنس جو ہے ٹولز ہیں سائنس کے. بولے یا اللہ آپ آخرت میں کیسا اٹھائیں گے؟ تو بولے کیوں، تم کو یقین نہیں ہے؟ نہیں بولے، بولنے لگوائے ان سے. اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں میں. یقین آئے گا تو پھر ایمان آئے گا، یقین نہیں آئے گا تو کمٹمنٹ کہاں سے ہوگا؟ تو بولے 4 چوڑیاں لو، ٹکڑے کرو، پہاڑوں پہ ڈالو، ٹیم کر لو، بلاؤ، دیکھو کیسا آتے ہیں. اس طریقے سے ہم تم کو بلائیں. ہر ایٹم، سب ایٹامک پارٹیکل ہمارے حکم کے تابع ہے، ہم ٹیم کرے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد کہ ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس آپ کے پالنے والے اللہ کے خزانے ہیں؟ کتنا ہے بھائی؟ ہمارا جو ریچسٹ مین آف دی ورلڈ ہے، ایچ نظام
واز دا ریچسٹ مین, اللہ مغفرت کرے, ریچسٹ مین آف دی ورلڈ, انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں لکھا ہوا تھا, گاڈ نوز ویئر ہز riches went, ریچسٹ مین آف دی ورلڈ. تو کیا خزانے ہیں, مگر انہوں بارش نہیں برسا سکتے تھے, انہوں موت کو نہیں ٹال سکے, انہوں اپوزیشن برداشت نہیں کر سکے, 3 دن میں جو ہے سرنڈر کر دینا پڑا. تو سوال یہ ہے کہ کیا ان کے پاس خزانے ہیں؟ نہیں, کسی کے پاس خزانے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں, اور جس کو جو چاہتا ہے جب چاہتا ہے اس کے فائدے کی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نازل کر دیتے ہیں, پہنچا دیتے ہیں. ام ہم المسیطرون, اور کیا یہی مینیجرز ہیں؟ یہ تمام کاروبار کو یہی لوگ مینیج کرتے ہیں؟ سوچ کے دیکھو آپ, بارش کو ہم لوگ مینیج کرتے کیا؟ سردی ہو رہی, 11 تھا کل ٹیمپریچر, نہیں میرے کو 11 نہیں ہونا, میرے کو 18 ہونا تو میں کیا کروں, میرے ہاتھ میں نہیں ہے. چلیے اپن سب مل کے کوشش کریں گے کہ 11 کا ٹیمپریچر 18 ہو جائے. سردی سے نیند نہیں آ رہی, کچھ بھی نہیں کر سکتے. کیا تم مینیج کر رہے ہو ٹیمپریچر؟ نہیں, اللہ تعالیٰ مینیج کر رہے ہیں. پھر ام لہم سلم یستمیعون فیہ, کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جو لگا کے آسمان کی باتیں سنتے ہیں؟ فلیاتی مستمیعہم بسلطان مبین, تو یہ جو سنے ہیں, سننے کی جو کوشش کرے ہیں, وہ کھلی ہوئی اتھارٹی کے ساتھ لے کے آئیں, بتائیں لوگوں کو کیا سنا ہے انہوں نے. اتنے راکٹس میں چلے جا رہے ہیں, چاند پہ چلے گئے, دنیا بھر کا ہنگامہ ہے, اسپیس ٹریول, راکٹس وغیرہ, کوئی چیز اتھارٹیٹیو لے کے آؤ. ام لہ البنات ولکم البنون, ہاں تمہارے لیے بیٹے اور ہمارے لیے بیٹیاں. واہ واہ, ایک جگہ آیا کہ کیا ڈسٹریبیوشن ہے, کیا ڈسٹریبیوشن ہے کہ جو ہے بیٹے پسند ہیں, بڑے شان سے بیٹے کے ویسا. ایک صاحب بولے تھے بھائی ہمیشہ بیٹیوں کے شادیوں میں کرے, آج پہلی دفعہ بیٹے کی شادی میں تن کے جا رہا ہوں. کہتے ہیں مطلب کائی کو تنتے ایسے, یہاں جھک کے جانے کا ہے, آپ سمجھ رہے نہیں. تو بات یہ ہے کہ بیٹی جو ہے, اب بھی جو دنیا بھر کا ہنگامہ ہو رہا ہے کہ فیمیل فیٹس رہتے جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈ میں معلوم ہوتا, ایبارشن کرا دیتے. کیوں کرتے ہیں؟ قرآن میں بھی بات ہے, یہ کلچر رہا ہے کہ نعوذ باللہ بیٹی کو جو ہے بولے کہ جو 2 بیٹیوں کی تربیت کیا ہے اچھا وہ جنتی ہے, اللہ ہم کو شامل کر لے اس میں. سوچ کے دیکھیے اس کو, یعنی وہ کمزور سمجھ کے وہ اللہ تعالیٰ کو, فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں بولتے اپنے لیے بیٹے چنتے ہیں. ام تسألوہم اجرا فہم من مغرم مثقلون, کیا آپ ان سے کوئی اجر چاہتے ہیں اپنی تبلیغ کا جو قرآن ان کو سکھا رہے ہیں, کہ وہ اس کے آپ کے اجر کی وجہ سے یہ قرضوں میں کپا ہو کے جو ہے بھاری وزن میں جو ہے دب گئے ہیں یہ لوگ, تبلیغ کا کوئی اجر مانگ رہے ہیں. یہاں ایک اشارہ ملتا, تبلیغ کے پیسے نہیں لیے جاتے, دعائیں لی جاتی, اجر اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے پاس, ایسی کوئی چیز اب تک شروع نہیں ہوئی ہم لوگوں میں. دوسری جگہوں پہ ہوتا ہے ایسا, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے پاس. یہ قرآن کی آیت اس کا جواز دیتی کہ تبلیغ فری ہوگی, مگر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جو دیتے ہیں یہاں بھی دیتے ہیں وہاں بھی دیتے ہیں. تو آپ ان سے کوئی اجر مانگ رہے ہیں اپنی تبلیغ کا کہ یہ جو ہے قرضے میں قرضے کے بوجھ سے دب گئے ہیں. ام عندہم الغیب فہم یکتبون, یا ان کے پاس غیب کا علم ہے اور اس سے لکھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ شاعر ہیں, مجنون ہیں, نعوذ باللہ اس قسم کی باتیں لکھتے ہیں. ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون, کیا یہ کچھ پلاننگ کر رہے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, قرآن کے خلاف, صحابہ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں؟ تو یہ خود ایک پلان میں انوالوڈ ہیں. ان کو شیطان جو ہے وہ پلان مکمل کر کے دوزخ کے لیے پریپئر کر رہا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کو, یہ پلان میں انوالوڈ ہے. یہ دیکھیں ہم کو نہیں معلوم ہم کس کے لیے پریپئر ہو رہے ہیں. دیکھیں شیطان کو لعنت بولے, لعنت کائے کی لعنت ہے؟ لعنت عذاب کے لیے آتا ہے. کسی پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی تو لعنت کے معنی عذاب کے آتے ہیں. تو شیطان کا کیا عذاب ہو رہا ہے اس وقت؟ اس وقت وہ لوگوں کو بھٹکا کے دوزخ کی طرف لے کے جا کے یہ بھٹکانے کے گناہ کی لعنت میں پڑا ہوا ہے, اور اس کا رزلٹ اناؤنس ہو گیا ہے کہ اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے. ہمارا رزلٹ اناؤنس نہیں ہوا, نہیں معلوم کیا ہونے والا, وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے لیکن ہم کو نہیں معلوم. مگر شیطان کو تو بول دیے تجھ سے اور تیرے فالو کرنے والوں سے میں دوزخ بھر دوں گا. تو جو ہے یہاں تم یہ کیا یہ پلان کر رہے ہیں؟
قرآن حدیث کے خلاف پلان کرے تو یہی خود ایک پلان میں جو ہے انوالوڈ ہیں. ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے پاس اللہ کے سوا کوئی اور اتھارٹی ہے؟ یہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں، انہوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، کوئی اتھارٹی ہو ہی نہیں سکتی. اب آپ دیکھیے، اب آپ یہ سوال خود کیجئے، ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کے پاس اللہ کے سوا کوئی اور اتھارٹی ہے؟ اور اگر آپ کے پاس سے جواب نکلا لا الہ الا اللہ، اس کا جواب وہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو یہ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ. سبحان اللہ عما یشرکون، یہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت پاک ہے، بہت بلند ہے، ڈیفیکٹ لیس ہے. وَإِن يَرُوا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُ سَحَابٌ مَكْرُومٌ، اور اگر یہ معجزے کے طور پہ اگر یہ آسمان کا ٹکڑا بھی گرتا ہوا دیکھے تو یہی کہیں گے کہ یہ تو بادل ہے، طیبت ہے بادل ہے. یہ معجزوں پہ بھی یقین نہیں، اتنے گمراہ، اتنے بھٹکے ہوئے ہیں، سینس لیس لوگ ہیں. یوم فذرہم حتی یلاقہم یومہم الذی فیہ یسعقون، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے. یہ بیزارگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیزارگی اور حکم ہے، بالکل حکم ہے، امپیریٹو ٹینس ہے. فذرہم، ان کو چھوڑ دیے. کب تک؟ کہ جس دن وہ جو دن ہے قیامت کا ملیں گے اس دن بے ہوش ہو جائیں گے. وہ قیامت کو جو ہے برداشت نہیں کر سکیں گے، وہ بے ہوش ہو جائیں گے، پورے بے ہوش ہو جائیں گے. جب سور پھونکا جائے گا تو جتنے جاندار ہیں سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے سب جو ہے بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. ان الذین یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، یعنی وہ دن جس دن ان کے کوئی پلان کسی چیز میں ان کا کام نہیں آئے گا. اب تو یہاں پلاننگ کر رہے ہیں، پلان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا پلان تھا، آنکھوں کے سامنے سے نکال دیا، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا. یہ تو پلانز تھے ان کے. تو یہاں یہ بات آ رہی کہ یہ جو تمہاری پلاننگ ہے تم سمجھتے کہ دیکھیے ایک بات ہے، اب ہم اکثر بولتے ہیں کہ بھئی دیکھو ایسا ہے، پلان اچھا رہا تو کام اچھا ہوتا ہے. یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی جو دنیا ہے اس میں یہ بات بالکل کریکٹ ہے. اور دین میں بھی بات یہ ہے کہ اگر آپ پلان اچھا کرے دین کو تو پھر امپلیمنٹ اچھا ہوگا. تو اب یہ دنیا کی جو پلاننگ ہے بھئی اس وقت یورپ، امریکہ، کینیڈا، یہ تمام جو ممالک ہیں وہ ہم سے بہتر ہے. ہمارے جو امیر لوگوں کے جو فیسلٹیز ہیں وہاں کا آرڈنری سٹیزن اتنی فیسلٹیز میں پڑا ہوا ہے، تو ان کی پلاننگ اچھی ہے، بہت اچھی پلاننگ ہے. تو اب یہ دنیا میں کیونکہ ان کی پلاننگ سکسیسفل رہی، یہ پلاننگ کو بھی الہ بنا رکھے ہیں. دیکھیے ہم بھی یہ بولتے ہیں، دیکھو بچے کو بٹھا کے بولتے ہیں میاں آج جو 4 فلیٹ آئے ہیں، 6 گاڑیاں ہیں، اس کا معلوم ہے آپ کو؟ میں جو ہے بیٹھ کے پورا پلان کرتا تھا، پہلے دن میں نکلنے سے پہلے ایک کاغذ لیتا تھا، لکھ لیتا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں ہو کرنا. آج یہ ہے سب. اب بعض لوگ بیچ میں اللہ کا فضل بول دیتے، اللہ کے فضل سے، ورنہ اکثر یہ رہتا کہ میں کرا. تو یہ جو پلان پہ تمہارا ایمان اور عقیدہ ہے تو اس دن جو ہے تمہارا پلان کوئی کسی چیز میں کچھ کام نہ آئے گا. ولا هم ينصرون، اور وہ مدد نہیں کیے جائیں گے. یہ جو کاذبین کی بات آ رہی ہے، جھٹلانے والوں کی، ان للذین ظلموا عذابا دون ذالک ولکن اکثرهم لا یعلمون. اور یہ جو ظالم ہے، جو جھٹلاتے ہیں قرآن حدیث وغیرہ کو، اللہ کے کلام کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کو، ان کے لیے اس کے علاوہ اور بھی عذاب ہے. اب یہاں اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ یعنی یہ قیامت کے عذاب کے علاوہ ان کو اور ایک عذاب ہے، جیسا فرعون کی قوم کو ہوا، صالح علیہ السلام کی قوم کو ہوا، ہود علیہ السلام کی قوم کو ہوا. یعنی قیامت کا عذاب تو اپنی جگہ ہے، اس کے علاوہ بھی جو ہے عذاب ہے. پھر بعض کا خیال یہ ہے کہ یہاں بھی عذاب خبر کا بھی جو ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی عذاب ہے، وہ عذاب بھی جو ہے ان کو ہے. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان کی میجورٹی نہیں جانتی. آؤٹ آف دا پاپولیشن آف 6 بلین پیپل 1.2 بلین مسلمان ہیں. مسلمانوں کی بھی میجورٹی میں سمجھتا ہوں اس پہ یقین نہیں رکھتے. وہ باقی کے 4.8 بلین تو چھوڑیے، دور کی بات ہے. اور تو یہ نہیں جانتی. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، اب آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے. کوئی حکم آنے والا ہے، صبر کیجئے، برداشت کیجئے. یہ جو آپ کو جو ہے جھٹلا رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، اس کو برداشت کیجئے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں،
ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی بھی پکڑ لے سکتے ہیں ان کو. آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں. فسبح بحمد ربک حین تقوم ومن اللیل فسبحہ وادبار النجوم. تو پھر آپ اپنے پالنے والے اللہ کی تسبیح کیجئے، پاکی بیان کیجئے، اس کے حمد کے ساتھ، اس کے یعنی تعریف کے ساتھ، اس کے شکر کے ساتھ. سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ یہ بولنے میں بڑے آسان ہیں لیکن اجر میں بہت بڑے ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح دیکھیے، تسبیح کرنا ایک چیز ہے، کیفیت ہونا ہے. تسبیح کرنے میں بھی جو ہے کیفیت کی ضرورت ہے. اب سبحان اللہ کے معنی معلوم ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ڈیفیکٹ لیس ہے. اللہ تعالیٰ میں کوئی شارٹ کمنگ نہیں ہے، ڈیفیکٹ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، تمام برائیوں سے پاک ہے، بری ہے. حمد ہے، ساری تعریف اس کی ہے کیونکہ ساری کائنات کا وہی پیدا کرنے والا ہے. ساری تعریف اس کی ہے، سارا شکر اسی کا ہے. حمد کے معنی تعریف کے بھی آتے، شکر کے بھی آتے. تو اب یہ ہوا کہ آپ صبح شام اللہ تعالیٰ کی پاکی پہ غور کیجیے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی نہیں ملے ہوئے نہیں. اوپر بھی بات آ گئی ہے، دیکھیے سبحان اللہ اما یشرکون جو بات آئی ہے، کئی جگہ پہ آیا ہے وہ، یعنی یہ جو شرک کرتے ہیں یہ تمام بری چیزوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ پاک ہے. تو یہ پاکی بیان کرتے ہوئے اگر اس تسبیح میں ہمارا دماغ اور دل بھی لگ جائے، ایک تو خالی آپ تسبیح لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کر لیتے بیٹھے، ایک چیز یہ ہوئی. دوسری چیز کیا ہوئی کہ آپ سبحان اللہ کے ساتھ اس کے معنوں پہ غور کرتے چلے گئے کہ تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس میں کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہے. ہی از انڈلٹریٹڈ. آپ جیسا خالص دودھ بولتے، پانی ملا دیے امپیور ہو گیا. تو قدوس بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی نتھنگ از مکسڈ ود ہم، خالص ہیں وہ اللہ تعالیٰ، تو پاک ہیں، کوئی ان میں شارٹ کمنگ نہیں ہے، اور پوری پازیٹیو چیزیں ان میں ہیں، تعریف کے قابل ہیں. تو یہ دل سے بھی مانتے ہوئے اگر آپ تسبیح کریں سبحان اللہ، ٹائم لگتا ذرا، سبحان اللہ الحمدللہ تیز بول دیتے آپ، سوچ کے اس پہ اثر لیتے ہوئے اگر کرے تو ٹائم لگتا. تو یہاں گنتی نہیں ہے، یہاں کیفیت کی قدر ہے. گنتی نہیں ہے میں 50,000 وقت تسبیح پڑھ دیا، بولے گنتی کا سوال نہیں ہے، کہ وہ کیفیت ہونا کہ آپ دن رات یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ان میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے، سارا شکر اللہ تعالیٰ کے لیے. تو تم جس وقت کھڑے رہو. تو اب یہاں کئی اختلافات ہیں کھڑے رہنے کے کیا مطلب. اب یہ تقوم جو ہے ایک جگہ نیند کے خلاف بھی آیا ہے. آیت الکرسی میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. تو کیسا قائم ہے، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. کیسا زندہ ہے، اس کو موت نہیں ہے. ہمارے سے اس کی زندگی اور اس میں جو فرق ہے زندگی اور ہمارے ہوشیار رہنے میں کہ ہم زندہ ہیں، ہم کو موت آئے گی، اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی. اور ہم قائم ہیں، ہوشیار ہیں، لیکن ہم کو نیند اور اونگ آتی ہے، ہم تھک بھی جاتے ہیں. تو اب تم جس وقت نیند سے کھڑے رہو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، جب نماز کے لیے کھڑے رہو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو. سورہ آل عمران میں آیا کہ یہ لوگ لیٹے بیٹھے کھڑے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں آسمان و زمین پہ. یہ تمام چیزیں اس میں انشاءاللہ شامل ہو جا سکتی ہیں. اور من اللیل فسبحوا، اور پھر رات کے وقت بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، پاکی پہ غور کرتے لیٹو کیا اللہ تعالیٰ پاک ہے. وہ ادبار النجوم، اور جب یہ تارے چلے جائیں، تارے جب ڈوب جائیں، غرق ہو جائیں، تو اس وقت بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو. یعنی فجر کے بعد بھی کرو، فجر کی نماز کے بعد. اب یہ دیکھیے بڑی خاص بات یہ یہاں یہ سورت ختم ہوئی وہ ادبار النجوم. دوسری سورت النجم ہے، اور پھر پہلا لفظ النجم اذا ہوا. تو عجیب، یہ دیکھیے یہ لنک پہ اگر اللہ تعالیٰ غور کروانے لگا دیے تو بڑی خاص بات ہو جاتی ہے. قرآن کا مفہوم ہے، یعنی نجوم پہ ختم ہو رہا، نجم کا سورت بھی ہے، پہلی آیت بھی جو ہے نجم سے شروع ہو رہی ہے.